بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں آپ کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں کچھ باتیں ہم ریاکاری کرنے والے کیسے کیسے انداز سے اپنا عمل کا دکھاوا کرتے ہیں، اس کی کچھ باتیں ہم نے سنا۔ آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ یہ گفتگو ہے کہ ہماری مجلسوں میں جو بات عام طور سے ہم دیکھتے ہیں وہ دوسروں کی غیبتیں ہوتی ہیں، اور ہم تو کسی کی غیبت نہیں کرتے، لیکن آپ کی دکان میں، آپ کے گھر میں، آپ کی مجلس میں کسی اور کی کوئی غیبت کرتا ہے تو اس وقت آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، آپ کا رول کیا ہوتا ہے جب آپ کی مجلس میں کسی اور کی غیبت ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں ویسے وقت اگر آپ خاموش رہ جاتے ہیں، کوئی اور آپ کے گھر میں، آپ کے دکان میں، آپ کی مجلس میں کسی اور کی غیبت کرتا ہے اور آپ ویسے وقت میں اس کا جواب نہیں دیتے ہیں اور خاموش رہ جاتے ہیں، تو آپ اور ہم بھی گنہگار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے تو غیبت نہیں کی، ہم کیسے گنہگار ہو گئے؟ نمبر 1، اس لیے آپ اور ہم گنہگار ہو جاتے ہیں الفرح، ہمارے دل کو ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مجلس میں کوئی اور کسی کی غیبت کر رہا ہے۔ بھلے ہم بہرحال یہ خوشی دل کو ہوتی ہے اور آدمی ایک سرور محسوس کرتا ہے، اس خوشی پر وہ شخص گنہگار ہے۔ دوسری چیز، لسرورہ بثلب المسلمین، کہا کہ فرح کے بعد ایک طرح کی مسرت بھی ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں کسی مسلمان کی عزت کے خلاف وہاں بولا جا رہا ہے، کسی مسلمان کی عزت وہاں لٹ رہی ہے اور اس کے تعلق سے غیبت ہو رہی ہے، تو ایک طرح کی مسرت آدمی کو ہوتی ہے، ایک طرح کی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس لیے ہم گنہگار ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو منع نہیں کیا، ہم نے اس غیبت کرنے والے کو منع نہیں کیا۔ اچھی طرح یاد رکھ لیں، کسی کی غیبت نہ کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کے گھر میں اور آپ کی دکان میں، آپ کی کسی مجلس میں کسی اور کی غیبت کوئی اور کر رہا ہے، تو ویسے وقت میں اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو تب بھی آپ گنہگار ہوتے ہیں۔ ان 3 وجوہات کی وجہ سے تب بھی میں اور آپ گنہگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح شیخ نے آگے ایک اپنی کتاب میں ایک اور بات بھی ہمارے ساتھ لکھی ہے، یعنی صفحہ نمبر 140 پر 2 پر آخر میں ایک بات شیخ نے لکھی ہے کہ بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے قلم سے لکھتے تھے، پین سیاہی میں ڈبوتے تھے، انک میں ڈبوتے تھے، پھر رات رات بیٹھ کر صفحے صفحے لکھتے تھے، رات رات جاگتے تھے اور دن میں بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھتے تھے۔ آج کا زمانہ تو ٹچ کا زمانہ ہے، لوگ اپنے موبائل پر میسیجز لکھتے ہیں، اسلامک میسیجز لکھتے ہیں، فیس بک پر، ٹویٹر پر یا دوسرے جتنے بھی سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں لوگ لکھتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نشر الدین، ہم دین کو پھیلا رہے ہیں۔ جیسے بہت سارے ہیں، کوئی بھی اسلامک میسیج ہے اسے فارورڈ کر رہے ہیں اور دل میں نیت ہے کہ آپ دین کو پھیلا رہے ہیں، ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر جو مقصد ہوتا ہے، اندر کی جو نیت ہوتی ہے، وہ ہے انتشار الذکر وعلو الصیت والریاسہ، یعنی اندر ان کی نیت ہوتی ہے کہ میرا نام خوب پھیلے، میرے فالوورز بڑھ جائیں اور مجھے لائکس ملیں اور میں اسے فخر کروں کہ میرے اتنے ملین فالوورز ہیں اور میں اس طرح کا آدمی ہوں، اور اسے سرداری ملے۔ وطلب الرحلة من الآفاق إلى المصنف، تو اس طرح کی نیت ایسے آدمی کی ہوتی ہے۔ اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنی نیت کو خالص کرنی چاہیے، جیسے انہوں نے لکھا وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْرَحُ بِكَثْرَةِ الْأَتْبَاعِ،
یہ دکھاوا کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے فالوورز کو لے کر خوش ہوتے ہیں، ارے میرے ماننے والے اتنے زیادہ ہیں، میرے معتقدین اتنے زیادہ ہیں، میں ایک آواز لگاؤں تو سارا محلہ میرے مؤیدین سے بھر جائے، میرا ساتھ دینے والوں سے بھر جائے۔ تو یہ ابلیس ہے جو ان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شیخ ہے، استاد ہے، کہا کہ میرے اتنے طلباء ہیں، اتنے لوگوں نے میرے سے استفادہ کیا ہے، تو ان کی مراد ہوتی ہے کہ میرے ماننے والے کتنے لوگ زیادہ ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے الفاظ میں، ان کے علم میں ایک طرح کا تکبر، عجب آ جاتا ہے۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے فالوورز کو لے کر، ان کے پڑھنے والوں کو لے کر ان کے اندر ایک طرح کی خود پسندی ہے، آپ اس طرح کا فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو شیخ نے لکھا ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس وقت لگائیں گے جب آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، آپ کے فالوورز، آپ کے ساتھ علم سیکھنے والے، آپ سے بڑھ کر جاننے والے، علم رکھنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ سے چھٹ جاتے ہیں، تو آپ کی طبیعت پر بہت گراں گزرتا ہے۔ ارے یہ سب لوگ میرے ساتھ تھے، یہ اچانک کیسے ہوا کہ یہ لوگ مجھے چھوڑ کر ادھر چلے گئے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میں اور آپ کو جب اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے دوستوں کے، یعنی شاگردوں کی دور ہو جانے پر یا اپنے فالوورز کی دور ہو جانے پر، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے دین سکھانے میں مخلص نہیں تھے۔ ارے دین کا کام کرنے والوں کی مثال اس ڈاکٹر کی جیسی ہے جو بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ اگر بیمار دوسرے کسی ڈاکٹر کے ہاتھ پر بھی اگر اچھا ہو جاتا ہے تو اس ڈاکٹر کو خوشی ہونی چاہیے کہ چلو بیمار اچھا ہو گیا۔ تو دین کا کام کرنے والے، دین سکھانے والوں کو بھی ایسے ہونا چاہیے، چلو میرے ساتھ نہیں تو کہیں اور یہ آدمی پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، دین کا علم سیکھ رہا ہے، تو اس کو خوش ہونا چاہیے۔ ویسے تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے مراد، ہم آج کل کی دنیا دار ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو کسی کی رپورٹ دیکھنا پسند نہیں کرتے، جو کسی اور کی چٹھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ تو چاہتے ہیں اپنے سے ساری تشخیص ہو، ساری ایکس رے ہو، سارے بلڈ ٹیسٹ ہو، سارے اپنے سے ہو تاکہ ان کو کمیشن ملے، پیسہ ملے۔ ان دنیا دار ڈاکٹروں کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، ورنہ عام طور سے ڈاکٹر یہ ہوتا ہے کہ اسے خوشی ہوتی ہے کہ چلو بیمار شفایابی حاصل کر رہا ہے۔ اسی طرح شیخ نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم ان باتوں کو سنیں گے، کیسے ریاکار اپنی ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ان سے ان کے فالوورز دور ہو جاتے ہیں، تب ان کے دل کو بڑا گراں گزرتا ہے۔ آدمی اگر اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کو کبھی اس طرح کا افسوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جو بھی جہاں بھی کام کر رہا ہے وہ دین سے جڑا ہوا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، دین کا علم سیکھ رہا ہے۔ ہم ساروں کے ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی رضا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جس سے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ جنت الفردوس ہماری جگہ ہوتی ہے، جس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک اینٹ سونے کی ہے، جہاں کی مٹی ہیرے جواہرات ہیں، اور جہاں کی بالو اور ریت مشک اور عنبر ہے، اور جہاں کے پڑوسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جہاں کی نہریں دودھ، شہد اور صاف پانی کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اسی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔